بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ ایسے کون سے فوائد ہیں جو حافظ قرآن کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور اس کے عزیز و اقارب اور اولاد کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، اور اس کی پہلی اور بعد کی نسلوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے قرآن کریم کا حفظ کرنا ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے ذریعے حافظ قرآن شخص رضائے الہی کو چاہتا ہے اور اس کے لیے راتوں میں محنت کرتا ہے اور وقت نکال کر زندگی کے قیمتی اوقات سے قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے، تو دنیا میں سب سے عظیم اگر کوئی کام ہے تو قرآن مجید کلام اللہ، جو شہنشاہ کائنات رب ذوالجلال اور خالق ارض و سما کا یہ کلام جس کو مل جائے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اگر حافظ قرآن کی یہ نیت نہ ہو تو پھر اس کی کچھ بھی اس کا فائدہ اس کو نہیں ملے گا، اور اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے بجا لانے پر عذاب بھی ہو سکتا ہے اگر وہ نیت خالص نہ کرے اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور اس کی عبادت کا مقصد نہ ہو حفظ قرآن میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ عز و جل کے کلام کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 5027۔ تو اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن کے لیے بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں اور اس کی فضیلتیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، قرآن کریم کا حفظ کرنا ایک ایسے، جیسا کہ آپ نے سنا، اس کے جو فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن شخص کو دنیا اور آخرت میں خصوصی امتیاز سے نوازا ہے، ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز کے امامت کے لیے اسے دوسروں پر ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ امام کے قابل وہی شخص ہے جو حافظ قرآن ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کروائے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو، یعنی حافظ قرآن ہو۔ اگر وہ اس میں یکساں ہوں تو پھر جو سب سے زیادہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا علم رکھنے والا ہو، اگر وہ علم حدیث میں بھی یکساں ہو تو پھر وہ جو سب سے زیادہ ہجرت کر کے آیا ہو، ہجرت میں سب سے پہلے آیا ہو، اگر ہجرت میں بھی برابر ہے، ہجرت کرنے میں بھی برابر ہے، تو پھر جو سب سے پہلے اسلام لایا ہو، اور کوئی بھی شخص سلطان کی موجودگی میں سلطان کی امامت نہ کروائے اور نہ ہی اس کے گھر میں اس کی خاص مسند پر بیٹھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 673۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جس وقت اولین مہاجرین قباء کے قریب عصبہ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آئے تو ان کی امامت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرواتے تھے، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد تھا۔ صحیح بخاری 660۔ نمبر 2، اگر مجبوری کی بنا پر حافظ کے ساتھ کسی اور کو قبر میں دفن کرنا پڑے تو قبلے کی جانب حافظ قرآن کو پہلے رکھا جائے گا اور اس کے پیچھے دوسری میت کو دفن کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے جان نثار شہیدوں کو ایک کپڑے میں کفن دیتے اور پھر فرماتے ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا، پس جب کسی کے بارے میں اشارہ کیا جاتا تو اسے لحد میں پہلے اتارتے، پھر دوسرے کو۔ فرمایا کہ میں روز قیامت ان سب کا گواہ ہوں، آپ نے جان نثاروں کو ان کے خون کے ساتھ غسل دیے بغیر دفن کر دیا تھا جنگ احد میں، اور ان کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی تھی، کیونکہ شہید کا مقام، اور پھر ان میں سے کوئی حافظ قرآن ہو تو نور علی نور ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 1278۔ اسی طرح سے نمبر 3 ہے، اگر امارت یعنی حکومت میں سربراہی میں اگر کسی کو اول منتخب کرنا ہے لیڈر میں، تو عہدہ سنبھالنے کے لیے سربراہی کا، امارت کا اور لیڈری کا تو استطاعت ہو تو حافظ قرآن کو ترجیح دی جائے گی۔
عامر بن واثلہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسقان جگہ پر ملے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکہ کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا اہل وادی پر کسے سربراہ مقرر کیا ہے؟ تو نافع نے کہا ابن ابزا کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون ہے ابن ابزا؟ تو نافع نے کہا کہ وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے غلام کو ان کا سربراہ بنا دیا؟ نافع نے کہا وہ قرآن کریم کے قاری ہیں، یعنی قرآن کریم کے حافظ ہیں، اور انہیں فرائض وراثت کا علم بھی اچھی طرح ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ کہا تھا، بے شک اللہ عز و جل اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے، نوازتا ہے، اور دوسروں کو قرآن مجید کے چھوڑنے اور یاد نہ کرنے، بے توجہی کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 817۔ اور اسی طرح سے حافظ قرآن کے لیے آخرت میں حافظ کو ملنے والی امتیازی خوبیاں یہ ہیں۔ دنیا کے اندر تو ساری چیزوں میں امتیازی شان تو حافظ قرآن کی ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن بھی حافظ قرآن کے لیے اللہ عز و جل نے بڑی سربلندیاں رکھی ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ حافظ قرآن کا جنت میں ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں وہ آخری آیت پڑھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ جنت کے بلند مقاموں پر، نیز اس طرح ٹہر ٹہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہیں ہوگا جنت میں جہاں تم آخری آیت پر پڑھو گے، یعنی اتنی منزلیں ان کی اللہ رب العالمین بلند کرے گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2914۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح ترمذی میں حسن صحیح کہا ہے۔ نیز یہ روایت ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے 1464۔ اس حدیث میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبانی پڑھنا یعنی قرآن مجید کو حفظ کر کے حافظ قرآن ہو، اور وہ دنیا میں جیسے پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھنے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ نمبر 5، حافظ قرآن فرشتوں کے ہمراہ اپنے گھروں میں ہوگا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا حافظ بھی ہے تو وہ نیک محرر فرشتوں کے ہمراہ ہوگا، کرامن بررہ، یعنی تحریر کرنے والے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں۔ اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یعنی قرآن کے حافظ کے لیے کرامن بررہ کے ساتھ میں ہوگا، اور جو آدمی پڑھنا نہیں آتا پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے اور تھوڑا سا اپنی آواز کو یعنی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری 4653 اور صحیح مسلم 798۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے نمبر 6، اس معزز حافظ قرآن کو تاج اور مکرم لباس پہنایا جائے گا قیامت کے روز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم قیامت کے دن آ کر کہے گا پروردگار عالم اسے مزین فرما دے، اسے حافظ قرآن کو مزین فرما دے، تو اسے معزز تاج پہنایا جائے گا، تو اسے معزز تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کہے گا اے رب ذوالجلال مزید مزین فرما دے، تو پھر اسے مکرم لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا، قرآن مجید کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کی منزلوں پر۔ پھر ایک کے پڑھنے پر اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا، یعنی اس کا حسن اور زیادہ بڑھ جائے گا جب وہ قرآن مجید کو پڑھے گا اور منزلوں پہ چڑھتا جائے گا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں 2915 اور روایت کیا ہے، اور اسے کہا حسن صحیح۔
اور نیز البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے حسن صحیح کہا ہے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے کے لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے یہاں شفاعت کرنے کا اس کو حق دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کرنے والا بنائے گا۔ حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارش بن کر آئے گا، اور تم زہراوین یعنی سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھو، زہراوینی، یہ روز قیامت آئیں گے، گویا کہ یہ 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں جو اڑنے والے 2 پرندوں کے جھنڈ کے مانند ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے تکرار کریں گے، تم سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت اور ندامت ہے، اور اسے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 804، امام بخاری نے اسے معلقاً روایت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جب حافظ قرآن کے رشتہ داروں اور اولاد کے بارے میں ایک دلیل ملتی ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو 2 لباس پہنائے جائیں گے قیامت کے دن، جن کی قیمت دنیا و ما فیہا بھی نہیں دے سکتی، یعنی دنیا اور اس کے اندر کی تمام چیزیں ان سے زیادہ وہ قیمتی لباس ہوں گے، اس لیے کہ حافظ قرآن کے والدین نے اپنے بچے کو خوب محنت کے ساتھ پرورش کی اور اسے تعلیم دلوائی، چاہے حافظ قرآن کے والدین ان پڑھ ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی عزت افزائی فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن حفظ کرنے سے روکتا ہوگا تو وہ محروموں میں سے ہوگا، یعنی بدبخت، بدنصیب اور محروم ہوگا جو اپنے بچے کو حفظ قرآن کرنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح سے آئیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متغیر رنگت والے آدمی کی شکل میں قرآن مجید آ کر قرآن پڑھنے والے سے کہے گا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں ہی ہوں وہ جو تمہیں راتوں کو جگاتا تھا اور گرمی کے دنوں میں روزے رکھوا کر پیاس برداشت کرواتا تھا۔ ہر تاجر کے سامنے اس کی تجارت ہوتی ہے، اور میں آج تمہارے لیے میں بھی تاجر سے پیش ہوں گا کہ وہ حافظ قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دے گا اور بائیں ہاتھ میں سرمدی زندگی عطا فرمائے گا، اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ دنیا و ما فیہا بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو والدین کہیں گے، پروردگار، یہ ہمارے لیے کہاں سے اتنے قیمتی اللہ نے ہمیں لباس پہنایا؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دی، اس کے عوض اللہ نے یہ مقام تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھے پھر اس کے احکام سیکھے، نیز اس پر عمل بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائے گا، اس کے روشنی سورج جیسی ہوگی، اس کے والدین کو 2 ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی اس کے برابر نہ پہنچ سکے گی۔ تو والدین کہیں گے، پروردگار، اے رب، یہ ہمیں کس کے عوض پہنایا گیا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے بچوں کے قرآن مجید کے حفظ کرنے کی وجہ سے ہے، حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ مقام عطا فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے حسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس بارے میں مزید بہت سارے اور بھی احادیث ہیں کہ جس میں ایک حدیث میں آتا ہے ترمذی کے اندر کہ اللہ رب العالمین 10 لوگوں کو جو جہنم کے مستحق تھے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت نصیب فرمائے گا حافظ قرآن کی وجہ سے، جیسا کہ آپ کو امام ترمذی کی حدیث ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم حفظ قرآن کرنے کے لیے ترغیب دلائیں۔ اور جیسا کہ ایک سوال ہے، کیا یہ صحیح بات ہے
کہ ایک حافظ قرآن اپنی مرضی سے کسی بھی 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا، تو حافظ قرآن اور ان کے والدین کے لیے احادیث میں بے شمار فضائل آپ نے سن لیا۔ ان میں سے ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید پڑھا پھر اس سے یاد کیا اور اس کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اسے ابتدائی ہی میں جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے ان 10 عزیزوں کو حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی وہ فاسق اور مستحق عذاب ہو چکے ہوں گے۔ یہ حدیث مسند احمد، امام ترمذی، ابن ماجہ اور سنن دارمی کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلتیں بتائی ہیں اس آدمی کے لیے جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کو اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھر میں، جس کے گھر میں قرآن کا حافظ ہوگا تو اس کے گھر میں اللہ کا نور ہے۔ رب ذوالجلال کائنات کے شہنشاہ کا کلام اس کے پاس ہے، تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔